تو پھر نشست والا ہی انداز ہوگا۔ ویسے بھی وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے، تو میں کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں آپ کو، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، نعرہ بے شک نہ لگائیں لیکن سبحان اللہ سبھی کہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اچھا جو یہاں پروگرام ہوتا ہے تقریب پنجابی میں ہوتی ہے اردو میں تو جب فرمائے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتا ہے بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع شیء فی غیر محلہ۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کسی چیز کو اس جگہ پہ رکھ دینا جہاں جو اس کا جگہ ہی نہیں، اس کا مقام، کسی اور جگہ پر چیز کو رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ وضع شیء فی غیر محلہ۔ طالب علم بیٹھے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، تو اللہ فرماتا ہے یہ ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت پر دو الزام لگتے ہیں بہت بڑے، ایک شرک والا، ایک بدعت والا۔ مرکزی دو الزام ہیں ہم پر بس، عقائد کے حوالے سے اور نماز کے مسائل کے حوالے سے کچھ اور ہے۔ عقائد کے حوالے سے یہ دو الزام لگتے ہیں، تو آج میں میری ان کے ساتھ موضوع پہ کچھ ڈسکس نہیں ہوئی، میں نے اپنی مرضی سے شروع کر دیا کیونکہ اصلاح عقائد کرنا ہے۔ تو شرک اس کا معنی کیا ہے؟ لوگ ہم پہ شرک کا فتویٰ تو لگاتے ہیں، 90% کو پتہ ہی نہیں شرک ہوتا کیا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء سے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہمیں شرک کی تعریف لے کر دے دو، نہیں لے کے دے دو، کہتے ہیں تم ہو مشرک لیکن شرک کی تعریف نہیں لکھنی، کیسی بات ہے؟ ہیں تو مشرک، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے شرک کی تعریف نہیں کرنی، کیونکہ اگر وہ شرک کی تعریف کر دیں تو ان کی تقریریں ختم ہو جائیں، دال روٹی بند ہو جائے۔ اصل میں شرک کہتے ہیں برابری کو۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ برابری کو، حصہ داری کو۔ آپ کہتے نہیں اس دکان میں دو شریک ہیں، کیا مطلب؟ پورا مالک کوئی بھی نہیں، آدھے آدھے مالک ہیں، پارٹنر۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں دکان میں دو پارٹنر ہیں، یعنی اس میں دو شریک ہیں، برابر کے حصے دار ہیں، تو پوری کائنات میں ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی حصے دار نہیں، کائنات بنانے میں اس کا کوئی حصے دار نہیں، وہ اکیلا ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو، مشرک ہو۔ اچھا اب شرک کیسے ہو گیا؟ شرک ہم اللہ کی برابری کہاں کرتے ہیں اور کس کی کرتے ہیں؟ شرک تو تب ہی بنے گا نا جب اللہ کے ساتھ کسی کی برابری کریں گے، ہم تو کسی کی برابری کرتے نہیں۔ اگر ہم نے کسی کو اللہ کا شریک ماننا ہوتا تو ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچی شان میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اگر ہم نے شریک ماننا ہوتا تو پھر ان کو مانتے، ہم تو ان کو بھی نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا حبیب مانتے، کیونکہ جب شریک مانیں گے اس کا مطلب ہے آدھا مالک اللہ ہے، آدھا مالک میرا کملی والا ہے۔ ہم شریک نہیں مانتے، اب حبیب مانتے ہیں، کیونکہ جو محب ہوتا ہے نا وہ محبوب کو کہہ دیتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ دے۔ ہم شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے ہیں، تو محب محبوب کو محبت میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ میں بھی تیرا، میرا سب کچھ دے۔
اس سے نہیں ڈالے جاتے۔ تو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کا شریک نہیں مانا، تم کہیں گے کیوں نہیں مانا؟ بھئی دیکھو، ہم مدینہ شریف کیا لینے جاتے ہیں جی، وہاں میرے آقا کی قبر انور ہے، تو جس کی قبر ہو نہ وہ اللہ ہو سکتا ہے نہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے۔ ہم گنبد خضرا میں مانتے ہیں میرے آقا کا روضہ انور ہے گنبد خضرا، تو روضہ اس کا بنتا ہے جس کو موت آئے، اور جس کو موت آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کو نہ موت آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر شریک کیسے مانتے ہیں؟ اور دوسری بات، ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منا کر شرک نہیں کرتے، شرک کی جڑیں اکھاڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، میلاد کا معنی ہے پیدائش، جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جو اللہ ہو وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو برابری کیسے ہو گئی؟ شرک کیسے ہو گئی؟ آئیے بات کو زیادہ طوالت میں نہیں جاتا۔ شرک کی موٹی موٹی تین قسمیں، شرک فی العبادت، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَاتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم شرک فی العبادت نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے عبادت کیا ہوتی ہے؟ مفسرین نے لکھا انتہائی درجے کی عاجزی، انتہائی درجے کی تذلل، عاجزی۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ سمجھ نہیں آتی، اگر اس بات پہ ہم رہیں انتہائی درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے، تو پھر سب سے زیادہ عاجزی سجدے میں ہے۔ پھر تو سجدہ ہی بات بنے گا، باقی جو ہے ارکان وہ عبادت نہیں بنیں گے۔ تو متاخرین میں جن میں حضور امام المناظرین رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں، عبادت کا مطلب ہے کسی کو معبود سمجھ کر، مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر اس کا ادب کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ کسی کو معبود سمجھ کر، لائق عبادت سمجھ کر، مستقل سمجھ کر اور غیر محتاج سمجھ کر کسی کا ادب کیا جائے یا کسی کی بات مانی جائے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ بس ان لوگوں کو غلطی ایک لگی ہے، یہ آج تک سن 2023 تک یہ شرک، یہ عبادت اور تعظیم میں فرق نہیں کر سکتے، یہ عبادت اور تعظیم میں فرق نہیں کر سکے۔ اصل غلطی ان کو یہ لگی ہے، یہ عبادت اور تعظیم کو اکٹھا کرتے ہیں، اسی لیے یہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ تو میرے بھائی آؤ عرض کرتا جاؤں، عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر، لائق عبادت سمجھ کر، مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر اس کا ادب کیا جائے یا اس کی بات مانی جائے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اس کی مثال، جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، اب کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر، مستقل سمجھ کر۔ مستقل کا معنی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے، اور غیر محتاج سمجھ کر جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ساری کائنات میرے نبی سمیت اللہ کی محتاج ہے، میرا اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کا محتاج۔ تو اب ہم یہ سمجھ کر جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا کیا بنا؟ عبادت۔ رکوع جانا کیا بنا؟ عبادت۔ پھر رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، ادب کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ معبود سمجھ کر، مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر، تو یہ کھڑا ہونا کیا بن گیا؟ عبادت۔ اسی طرح ہم سجدے گئے، سجدہ اللہ کو کیا، مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر، معبود سمجھ کر، تو یہ سجدہ کیا بن گیا؟ عبادت۔ اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اچانک ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بڑے بزرگ اللہ والے آ جائیں، کوئی بڑے عالم دین آ جائیں، آپ کے والد صاحب آ جائیں،
تو ہم اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے احترام میں جس طرح نماز میں کھڑے تھے. اب ہاتھ اسی طرح باندھے ہیں لیکن کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کا احترام کر رہے ہیں، لیکن معبود سمجھ کے نہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کر، مستقل سمجھ کر نہیں، غیر مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کے نہیں، اللہ کا محتاج سمجھ کر. اب ہم نے ادب کیا، ہاتھ باندھے، یہ عبادت نہیں بنا، یہ تعظیم بن گیا. عمل وہی تھا، جب یہ نیت کی تو عبادت بن گئی، جب یہ نیت کی تو تعظیم بن گئی. اب ہم جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر، اسی طرح جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جب کھڑے ہوتے ہیں تو اب جب ہم نے ادھر کھڑے ہوئے تھے تو وہ عبادت بن گئی. جب قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوئے، اب قومی ترانے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ معبود سمجھ کے نہیں، مستقل سمجھ کے نہیں، غیر محتاج سمجھ کے نہیں، بلکہ اپنے ملک و قوم کی احترام میں کھڑے ہوئے. غیر مستقل سمجھ کر، اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اور غیر معبود سمجھ کر، عبد سمجھ کر جب کھڑے ہوئے اسی طرح ہاتھ چھوڑ کر جو عبادت بنا تھا اب عبادت نہیں، تعظیم بن جائے گا. اب سجدے میں جانا، سجدہ ایک وضاحت اور کرتا جاؤں، تعظیم وہی جائز ہے جس کی میرا نبی اجازت دے. جس طریقے سے تعظیم سے میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روک دیا، اب وہ تعظیم جائز نہیں. سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت. سجدہ عبادت پہلے بھی شرک تھا، آج بھی شرک ہے، لیکن تعظیمی سجدہ کسی دور میں جائز تھا. اب جبریل اللہ کو بھی سجدہ کرتا تھا، میکائیل اللہ کو بھی سجدہ کرتا تھا، اسرافیل اللہ کو بھی سجدہ کرتا تھا، اسرائیل اللہ کو بھی سجدہ کرتا تھا. لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کرو آدم کو سجدہ، تو قرآن بتاتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے اکٹھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. اب سجدہ عبادت تو اس وقت بھی شرک تھا. انہوں نے کون سا سجدہ کیا؟ انہوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو معبود سمجھ کے نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کی مخلوق سمجھ کر، مستقل سمجھ کے نہیں، غیر مستقل سمجھ کر، اور غیر محتاج سمجھ کے نہیں، اللہ کا محتاج سمجھ کر. جب سجدہ کیا فرشتوں نے تو وہ اللہ کو بھی سجدہ کرتے تھے، لیکن فرق یہ ہے جب وہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے تو معبود سمجھ کر کرتے تھے، مستقل سمجھ کر کرتے تھے، غیر محتاج سمجھ کر کرتے تھے. وہ سجدہ عبادت بن گیا، یہ سجدہ تعظیم بن گیا. اور یہ سجدہ تعظیمی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلی امتوں میں جائز تھا. میرے مدنی کریم علیہ السلام نے تعظیمی سجدے سے بھی روک دیا. اب ہم کسی کو تعظیمی سجدہ، نہ زندہ کو نہ کسی قبر والے کو تعظیمی سجدہ بھی کر سکتے نہیں. ہم تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرتے، نہ زندہ کو نہ قبر والے کو. اگر کوئی آدمی قبر کو سجدہ کر رہا ہے یا کسی بزرگ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے، فوراً فتویٰ نہیں لگا دیں گے. جیسے آج کا رواج ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، حتیٰ کہ آلو مہنگے ہو گئے، فتویٰ اس سے بھی سستا ہے. جس کا جی چاہتا ہے، جس پر جی چاہتا ہے، جس وقت جی چاہتا ہے فتویٰ لگا دیتا ہے. لیکن یاد رکھو ایسے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. اس آدمی سے پوچھا جائے گا بھائی تو نے کیا سمجھ کے سجدہ کیا؟ اگر وہ کہے گا میں نے سجدہ عبادت کیا ہے تو مشرک. اگر وہ کہے میں نے تعظیمی سجدہ کیا ہے تو مشرک تو نہیں بنے گا، لیکن وہ تعظیمی سجدہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ بن جائے گا. جس طرح سور کھانا حرام ہے، جیسے فرض نماز چھوڑنا حرام ہے، کبیرہ گناہ بن جائے گا. تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے تعظیمی سجدہ سے روک دیا. میرے آقا علیہ السلام نے، صحابہ نے دیکھا ایک اونٹ آیا
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کی، طویل حدیث ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے جانور ہو کر، ہمیں اجازت دو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میری شریعت میں اگر اللہ کے بغیر کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اس لیے میں تمہیں سجدے کی اجازت نہیں دیتا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے، منع کر دیا۔ تو میرے بھائی ہم اب ہمارے نزدیک تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں بابا فرید گیا وہاں ایک آدمی سجدہ کر رہا تھا، میں داتا صاحب گیا وہاں ایک آدمی سجدہ کر رہا تھا، میں قرآن رشید گیا وہاں ایک آدمی قبر کو سجدہ کر رہا تھا۔ یہ مولوی تقریر پڑھانے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب کسی مسلک کا نظریہ دیکھنا ہو تو اس کے علماء کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو سادہ لوگ ہیں ان کو دیکھ کر اس مسلک کا نظریہ نہیں دیکھا جاتا، نہیں دیکھا جاتا۔ جس کو تو نے سجدہ کرتے بابا فرید دیکھا تھا اس سے پوچھنا تھا وہ کس جامعہ کا شیخ الحدیث تھا۔ جس کو تو نے دادا صاحب سجدہ کرتے دیکھا تھا اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کون سے مدرسے میں دورہ حدیث پڑھاتا ہے۔ جس کو تو نے گولڈن شریف سجدہ کرتے دیکھا تھا اس کو یہ پوچھ لینا تھا تو کس جامعہ میں جامع پڑھاتا ہے۔ پوچھو تو صحیح۔ ایک ان پڑھ آدمی جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں اب وہ سجدہ کرے تو تم اس کو لے کر ہمارے مسلک پہ تھوپ دو، کہ اہل سنت کے نزدیک تعظیمی سجدہ قبر کو سجدہ ہو سکتا ہے، سنی قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو یہ تو وہی بات ہوئی، ایک غیر مقلد اہل حدیث وہ زنا کرتا پکڑا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام اہل حدیث ذاتی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، اس کا ذاتی فعل تھا۔ بلکہ یوں کہہ لو، میں تو بڑی مختصر بات اس میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو ہم پہ فتویٰ لگتا ہے ہمارے جہلا کی وجہ سے، جو تم پر فتویٰ لگتا ہے تمہارے علماء کی وجہ سے، جو ہم پر فتویٰ لگتا ہے وہ ہمارے جہلا کی وجہ سے، لیکن جو تم پر فتوے لگے ہیں تمہارے علماء کی وجہ سے۔ ہم نے فتوے تمہارے جہلا کی وجہ سے نہیں لگائے، تمہارے جو چوٹی کے محدث تھے ان کی وجہ سے لگائے، ان کی باتوں پر لگائے۔ اور تم ایک آدمی مل میں کام کرتا ہے، لوگ میں چلاتا ہے، اس کو پکڑ کر مسئلہ پوچھو وہ بیچارہ کیا بتائے گا، اور اس کو لے کر تم ہمارا عقیدہ لے کر چل پڑ، یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں۔ عقیدہ پوچھنا تو کم از کم ہمارے کسی مسلک کے عالم دین سے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سے پوچھتے نہیں، خود بخود ایک عقیدہ گھڑتے ہیں، پھر اس کو ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، پھر اس پر تقریر کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا، یہاں بھی کہتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں، پورے پاکستان میں جہاں موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں ارے اللہ کے بندو پہلے کسی مسئلے میں ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھ لو، پھر ہمت ہے تو اس عقیدے کے خلاف قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ایک حدیث پڑھ کے سنو، اس پہ ہمارے سامنے فتویٰ لگاؤ، ہم دیکھیں گے فتویٰ کیسے لگتا ہے۔ جب ہم سے عقیدہ پوچھنا ہے نہیں، خود عقیدہ گھڑ لینا ہے اور خود ہی اس کے خلاف قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، اس کے خلاف حدیثیں پڑھتے جاؤ، جو مرضی کرتے جاؤ۔ کہنے لگے جی چلو ٹھیک ہے تم سجدہ نہیں کرتے، ایک کام تو کرتے ہو جی، فرمائش آگے کہتے پنجابی کر، سبحان اللہ، چلو پنجابی کر لینے، نہیں پھر ٹائم پھر کبھی پروگرام رکھو گے تو انشاءاللہ شعر و شاعری بھی سنا دیں گے، پھر کڑے آؤں گے ہم بھی کہتے ہیں تقریر کرنے والے بندے سب کچھ آتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے چلو ایک گل مان لینے کہ پنجابی کر لینے، کیونکہ کچھ لوگ پنڈا جو بھی آئے نے تے انہوں کا بھی فائدہ ہو جائے، طلباء تو سمجھیں گے، عام بندہ پھر کئی گلاں نہیں سمجھے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ کہ شرک نے تسی کردے ہو، شرک فی العبادت وچ بھی کیڑا تسی سجدہ کرتے ہو، اس کے سجدہ نہیں کرتے، اج چومدے نہیں، کدی انگوٹھے چوم لے، کدی عالم دین دے ہاتھ چوم لے، کدی کسی پیر صاحب دے ہاتھ چوم لے، تے اے چومدے نہیں، یہ چومنا سجدہ ہے، یہ شرک ہی ہے، پھر تسی شرک کر دیو۔ اور میں کہ اللہ دے بندیو یہ ہوئی تے پراول میں تواڈے واسطے جویں تواڈے کول تعظیم تے عبادت الگ الگ نہیں ہو سکے، ایویں چومنا تے سجدے دا فرق تواڈے کول الگ نہیں ہو سکے۔ تانوں پتہ ہے
نہیں, چومنا اور چیز ہے, سجدہ اور چیز. میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے قاضی ایاز مال کی شفا شریف کے اندر حدیث نقل فرماندے نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے ایک عربی آیا, کہنے لگا سونے تسی اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہوں. کہنے لگا جی وہ درخت چل کے تواڈے کول آوے تے میں وہ تواڈی گواہی دے میں بھی کلمہ پڑھ لاں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے میرا پیغام دے دے, ایھا الشجر ان محمدن یادو. درخت جا تینوں محمد عربی بلاندے نے. انہیں جدو پیغام سنیا درخت نے, اگرچہ اس حدیث سے 20 منٹ لگ سکتے نے, لیکن ساڈی کوشش ہوتی ہے کہ مواد زیادہ دے دیتا جائے. تو اس حدیث سے زیادہ پوائنٹ نہیں دینا, لیکن ایک پوائنٹ دیاں گا. اس درخت کے کول میرے نبی نہیں سی گئے, جڑا گیا سی وہ کافر سی. او کافر جا کے میرے نبی دا پیغام درخت نو دے تے درخت ٹر پیا. سبحان اللہ. انہیں یہ نہیں ویکھیا پیغام دین والا کافر ہے, انہیں یہ ویکھیا پیغام ہے کیدا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے تاں ہی فرمایا صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الدین البانی سلسلہ الحدیث صحیحہ کے اندر بھی اس کو صحیح کہندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا دی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں, سوائے سرکش جنات اور سرکش انساناں. من سارے جانتے. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نور محمد کتب خانے تھے, آپ تشریف لے گئے کو کتاب خریدنے واسطے. وہ دوسرے مسلک دا سی, کہنا سردار احمد ایک مسئلے دا تے جواب دیو. انہیں ایک تیلا چک لے تنکا, کہنے لگا تسی آندے ہو نبی ہر شے نوں جاندے نے, ایس تنکے نوں تہاڈا نبی جاندا ہے؟ یہ بھی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ سن. اور فرمایا ایہو حدیث پڑھی جڑی میں ہوں پڑھی ہے, آپ نے ایہو حدیث پڑھ کے فرمایا ایس حدیث دے مطابق یہ تنکا میرے نبی نوں جاندا ہے. سبحان اللہ. کہندا جی وہ تے جاندا ہے. اور فرمایا بے وقوفا جے یہ تنکا میرے نبی نوں جاندا تے میرا نبی اینوں نہیں جان سکدا. منن تے آپ تے تنکے دا جاننا مان لو, نہ منو تے میرے نبی دا جاننا نہ منو. تو گزارش یہ ہے, تو گزارش کر رہا سا. اور درخت نے جدو آن کے عرض کی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ, یا کہہ کہ میرے نبی نو سلام بھیجیا. وہ عربی کہنے لگا حسبی حسبی, سونے میرے واسطے کافی ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. نال ہی کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں تانوں سجدہ کراں. فرمایا میری شریعت کے اندر سجدہ کرنا اللہ تو بغیر کسی نو جائز ہی نہیں. کہنے لگا پھر مینوں اجازت دیو میں تواڈے ہتھاں تے پیراں نو بوسا لے لواں, چوم لواں. میرے آقا نے اجازت دے دیتی. انہیں سجدہ نہیں کیتا لیکن ہتھاں مبارکاں نو بھی چومیا, قدماں نو بھی چومیا. میرے نبی نے تو اوتھے وضاحت کر دیتی سجدہ ہو رہے چومنا ہو رہے. سجدے دی اجازت نہیں دیتی, چومن دی اجازت دے دیتی. ابو داؤد شریف کی حدیث سے صحابہ فرماندے نے اسی جا رہے ساں, اچانک نبی پاک دی سواری آ گئی تے کہندے اساں احتراماً اپنی سواریاں تو تھلے چھالا مار دتیاں. نبی پاک علیہ السلام دے قریب آ گئے. کننا نقبلو ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجلہ, اسی نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں نو بھی چومیا پیراں. میرے آقا علیہ السلام نے روکے ہی نہیں کہ چومنا تے شرک. جدو مکہ شریف فتح ہویا 360 بت سن مکہ شریف کے اندر پتھر دے. 360 پتھر سے جنہاں نو پوجیا جاندا سی, 300 سال تک رہے. میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سارے چوک کے بعد سن. میرے نبی نے 360 تے 360 بت چوک کے بعد سن دیتے. ایک پتھر ایسا سی جنہوں پوجیا نہیں سی جاندا, صرف چومیا جاندا سی, انہوں نہیں سٹیا. جنہوں نے پوجیا جاندا سی انہوں نے سٹ دیتا, جنہوں چومیا جاندا سی وہ اج بھی موجود ہے. میرے نبی نے دس دیتا پوجنا ہو رہے چومنا ہو رہے, چومنا ہو رہے پوجنا ہو رہے. اللہ دے بندے بخاری شریف چ پورا باب ما جاء فی تقبیل الصبی, بچے نو چومن دا باب, بچے نو چومن دا باب پورا باب بنیا امام بخاری نے. اور نبی پاک علیہ السلام جدو سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے جاندے تے سیدہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام نو آندیاں ویکھ کے آپ دے ہتھاں پاکاں دا بوسا لے لیا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا پیاری فاطمہ تو مینوں سجدہ کرتی ہے تے سجدہ ہے,
نہیں میرے نبی نو پتہ چومنا ہور چیز ہے سجدہ ہور چیز ہے سجدہ نہیں کر دینا چومن دی اجازت میرے نبی نے دے چھوڑی سبحان اللہ اتنے میں بزرگاں دی گل بھی سنانا جاواں کیونکہ اسی بزرگاں مننے والے ہیں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام والمسلمین رحمت اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ عمرہ شریف یا حج واسطے تشریف لے گئے چشتی بزرگ سن انہوں نے جدو جالی پاک دا بوسا لیا نا تے اتھے کھلوتے نے شرطے کہتے ہیں سپاہیاں وہ سپاہی اکے ہوئے انہوں نے کہا حاجی جلہ اتھے جائیے نا جالی دے کول کوئی حاجی جلہ وہ ایسے کل دے پیسے نہیں شیخ الاسلام والمسلمین فرمان لگے ہادہ شرک جو کچھ تسا کیتا ہے نا شرک تے خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین بھی صرف پیر نہیں سن بہت بڑے عالم دی سن سنیاں جدوں تواڈے پیر پڑھے لکھے ہو گئے نا پھر تسی مار نہیں کھاتے سانو مروا رہے نے تے ان پڑھ جاہل پیر مروا رہے انہاں کو گل پوچھ لو آندے نہیں یہ راز دی گل ہے اچھا جی راز کو قبر چ لے جانا ہے کسے نو تے دس دے کوئی مسئلہ پوچھ لو نہیں یہ راز دی گل ہے وہ بھی کسے نو تے دس دے کوئی تیرا خاص ہے انہوں دس چھڈ اصل راز دی گل نہیں حضرت ہونا دی نلائکی دی گل مدسیہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرما سکتے سنے راز دی گل نہیں فرمایا وہ میرے نال مناظرہ کرو سبحان اللہ میں چمی جالی شرطے نو ایک گل کیتی انہاں بیچاروں کسے گل دا پتہ ہوندا نہیں وہ بھجے گئے اپنے متوے نو لے آئے متوہ کہندے نے مولوی نو متوے نو دو گلاں کیتیاں خواجہ صاحب نے وہ بھی دڑک لا گیا وہ قاضی نو لے آئے کہنے لگے جی مناظرہ کرنا ہے خواجہ صاحب نے فرمایا بالکل کرو انہاں دے مفتی قاضی اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا مناظرہ کرنا نا کس گل تے آکے تسی سجدہ کیتا ہے فرمایا میں سجدہ نہیں کیتا میں جالی نو چومنا ہور چیز ہے سجدہ ہور چیز ہے کہنے لگے نہیں جی سجدہ ہے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کرو مناظرہ پر مناظرہ تو پہلے جے تسی یہ ساری گلاں عربی چ ہوئیاں میں تانوں پنجابی دس رہا کہنے لگا جے اجازت ہوئے تے میں پہلے مناظرے تو پہلے دور کرتا نفل نہ پڑھ لوں انہاں ہوں کیڑا روکنا سے لگا پڑھ لیں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ شریف دے اللہ اکبر اونچی نیت کی تھی پھر ثنا بھی اونچی سبحانک اللہم و بحمدک اے بھی اونچی بسم اللہ اعوذ باللہ یہ بھی اونچی الحمدللہ اونچی سورت ملائی وہ بھی اونچی پڑھی انہوں نے سن لی پھر رکوع جا کے کہتے سبحان ربی یا العظیم یہ بھی اونچی سجدے جا کے زمین دا بوسا لیا فرمایا سبحان ربی یا لالا نہ متھا لایا نہ ناک لایا پھر سجدہ زمین نو چومیا سبحان ربی یا لالا پھر چومیا زمین نو سبحان ربی یا لالا 3 باری انج کیتا جدو 3 باری کیتا نا اسی طرح 2 رکعتاں مکمل کیتیاں فرمایا کرو بھی مناظرہ ہونا کہ ہاذا مجنون یہ تو پاگل ہے بابا ادھر مناظرہ کہ میں کریے بابا جی نے کہا بھی کیوں میں مجنون کیوں ہوں میں پاگل کیوں ہوں انہوں نے کہا بابا تین تو نماز نہیں ہوگی مینوں نماز کیوں نہیں ہوگی میں تواڈے سامنے نیت نہیں کیتی میں کعبے الگو نہیں کیتا میں 2 رکعتاں دی نیت نہیں کیتی میں ثنا نہیں پڑھی میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی میں بسم اللہ نہیں پڑھی میں فاتحہ نہیں پڑھی میں سورت نہیں ملائی میں رکوع جا کے رکوع دی تسبیحاں نہیں پڑھیاں سجدے جا کے سجدے دی تسبیح نہیں پڑھیاں میں اتحیات نہیں پڑھی میری نماز کیوں نہیں ہوئی انہاں کہا بابا تینوں کیویں سمجھائیے کہ روز سجدہ نہ ہوئے تے نماز نہیں ہوندی تیرا تے سجدہ نہیں ہویا فرمایا کہ میرا سجدہ کیوں نہیں ہویا میں آکھیا نہیں سبحان ربی یا لا انہوں نے کہا بابا کیویں سمجھائیے سجدہ نہ ہے وضع الجبہات علی الارض زمین تے متھا رکھن دا نہ سجدہ ہے وہ متھا تے تہاڈا لگا نہیں تسی 3 باری چوم لیا چوم کے اٹھ پئے ادھر سجدہ نہیں ہوندا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایہو گل تے میں تانوں سمجھانا چاہنا او میں نماز دی نیت بھی کراں میں قبلے ول منہ بھی کراں فرمایا میں نماز پوری تلاوت بھی کراں قرات بھی کراں ثنا بھی پڑھاں رکوع دی تسبیح بھی پڑھاں سجدے دی تسبیح بھی پڑھاں صرف سجدے جا کے متھا نہ لاواں تے سجدہ نہیں بندا جدوں میں جالی چومی سی ادوں تے نماز دی نیت بھی نہیں سی ادوں میرا منہ بھی قبلے ول نہیں سی ادوں تے میں رکوع دی تسبیح بھی نہیں پڑھیاں سجدے دی تسبیح بھی نہیں پڑھیاں تے ایدا سجدہ نہیں سی بندا تے یہ سجدہ کیویں بندا لاجواب ہو گئے انہوں نے کہا جی نہیں اسی انہاں نال گل ہی نہیں کرنی انہاں دا دماغ ہی ٹھیک پھر آج آگے ہوئی کہنا نا تو میرے دوست اسی شرک فی العبادت نہیں کرتے شرک فی العبادت نہیں کرتے دوسری قسم سے شرک فی الذات شرک فی الذات کا مطلب ہے اللہ دی ذات جئی کسی اور دی ذات مننا
اسی اللہ دی ذات نہیں کسی دی ذات مانتے نہیں. اللہ قدیم ہے باقی ساری مخلوق حادث. یعنی اللہ ہمیشہ تو ہے ہمیشہ واسطے ہے باقی ساری مخلوق ادوں تو ہے جدوں جدوں اللہ نے پیدا کر دیتا. اس واسطے اللہ دی ذات جی ذات کائنات کے اندر کوئی نہیں. میں پھر وہی گل کراں گا اگر اسی اللہ ورگی ذات مننی ہوندی تے نبی پاک علیہ السلام نو مانتے پر منی کیویں انہاں دی تے ولادت بھی ہوئی انہاں تے شادیاں بھی کیتیاں او تے کھاندے پیندے بھی سن انہاں دی اولاد بھی سی. اللہ دی شان کی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ صمد تے بے نیاز ہے انہوں کسی دی حاجت کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نو نہ کسی نے پیدا کیتا نہ اللہ نے کسی نے جڑیا نہ اللہ نو کسی نے جڑیا نہ اللہ نے کسی نے جڑیا. یعنی نہ اللہ دی اولاد ہے نہ اللہ دا ماں پیو ہے. اللہ دی ذات جی ذات کیڑی اسی شرک پہ ذات بھی کر دے نہیں. لوگ کہتے نہیں جے شرک پہ ذات نہیں نہ کر دے پھر شرک پہ صفات پہ کر دے ہو. اچھا شرک پہ صفات کنوں کہتے نہیں اللہ دی کوئی صفت اللہ جی کوئی صفت بندے چ مان لینا مخلوق چ مان لینا یہ شرک پہ صفات. اچھا بھی اسی کیڑی صفت اللہ جی اسے بندے چ مان دے ہیں کہتے لو جی تسی لاہور والے نو داتا کہتے ہو. اچھا جی کیا کیا کریے کہ علی میں کیا اللہ نو بھی علی کہتے کیوں جی آپ صاحب اللہ کا نام ہے نہیں کہ نہیں آئے تو اسی دن علی ہے کہ نہیں. میں کہا تسی کہندے ہو اللہ نو علی آکھو داتا علی جویری نو علی آکھو داتا نہ آکھو جی پھر اے آکھیا تے پھر اللہ بھی علی دا نام اللہ نو بھی علی آکھیا گیا قرآن چ. ہن دس شرک بنیا کہ نہیں. یہ تو وہی گل ہوئی نا خودکشی دے خلاف ایک سیمینار ہو رہا سی جڑا مقرر آوے وہ خودکشی دے خلاف تقریر کرے. ایک کہنے لگا خودکشی حرام ہے ادھے نال تے بندہ زہر کھا کے مر جائے. وہ چنگا خودکشی حرام ہے ادھے نال تے بندہ زہر کھا کے وہی گل تسی کیتی آخر داتا نو داتا نہ آکھو شرک ہے علی آکھو علی حجویری علی بھی اللہ نو آکھیا جاندا تے ہن شرک نہیں بنیا. حالانکہ داتا تے عربی دا لفظ ہی نہیں داتا ہندی زبان دا لفظ ہے. یہ دا معنی دینے والا یہ دا معنی سخی فیاض درویش سائیں فقیر لغت دے اندر یہ انہیں معنی نے. اور نہیں جی اللہ نو داتا کہندے ہیں تسی لاہور والے نو کہندے اچھا جی یہ ہوئی گل ہے جی اس وجہ تو شرک ہے. پہلی گل ہے کہ لفظ ایک آ جائے معنی چ برابری نہ ہوئے تو شرک نہیں بنتا. جنہ معنی چ اسی اللہ نو داتا مندے ہیں انہاں معنی چ لاہور والے نو داتا نہیں مانتے. جی لاہور والے نو انہاں معنی چ داتا مانتے ہوندے تے پھر انہاں دی قبر کیوں بناؤندے انہاں دا عرس کیوں مناندے. جے دا عرس ہوئے وہ اللہ نہیں ہوندا جڑا اللہ ہوئے وہ تو عرس ہو نہیں سکدا کیونکہ وہ موت ہی نہیں. پھر غور کرو وہ نہیں جی چونکہ اللہ نو داتا آکھیا جاندا ہے اس واسطے لاہور والے نو داتا نہ آکھو. اچھا میں کہا چلو پھر دسو مولانا کون جی اس واسطے لاہور والے نو داتا نہیں آکھنا چونکہ اللہ نو داتا آکھیا جاندا ہے تے مولانا کون ہے. ہر مسلک والا اپنے مولوی صاحب نو مولانا کہندا کہ نہیں کہندا. تسی ستیانے اڈے تے چلو اشتہار لگے ہون گے فلاں جگہ سیرت کانفرنس ہوگی فلاں طریق کو اس میں حضرت علامہ مولانا فلان ٹمکان صاحب خطاب فرمائے حضرت علامہ مولانا فلان ٹمکان صاحب خطاب فرمائے. ہر مسلک والا یہ جڑے کہ نا داتا نہیں کہنا چاہیے یہ بھی اپنے مولوی نو مولانا کہندے نے. ہن قرآن نو پوچھو مولانا کون ہے. قرآن کہندا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. قرآن کہندا اللہ مولانا تو کہنا ساڈا مولوی مولانا شرک نہیں بن گیا. یہ بنڈ تے کر کے دسو کہ داتا کہنا شرک تے مولانا کہنا این تو ہی. قرآن تے اللہ نو مولانا کہہ رہے ہیں اللہ بھی مولانا تیرا مولوی بھی مولانا تے شرک نہ بن گیا. پھر تیری منطق دے مطابق سانوں کوئی پوچھے اسی کہاں گے اسی جواب دیاں گے یہ جواب نہیں دے سکتے. نہیں تو کسی نے پوچھ کے دیکھ لیو ان کو جی دادا کہنا چاہیے کہ نہیں. وہ کہے گا نہیں بالکل شرک. ان کا اچھا پھر مولانا کہنا کیسا ہے پھر چپ کر جائے. ان کا کیونکہ داتا جی اللہ دا نام ہے تو مولانا بھی اللہ نو آکھیا قرآن نے تو پھر ہون شرک بنے گا پھر چپ کر جائے گا. کیوں کہ اسی تو آپ اپنے مولوی نے مولانا لکھ دیں اسی بھی مشرک پڑھ گئے وہ چپ کر جائے گا. لیکن وہ جواب نہیں دے گا. سانوں کو پوچھے وہ جی مولانا کہنا شرک اسی کہاں گے نہیں شرک نہیں. کیوں معنی چ برابری نہیں
وہ بھی مولانا یہ بھی مولانا وہ مولانا بننے وچ کسی دا محتاج نہیں یہ مولانا بننے وچ اللہ دا بھی محتاج ہے اپنے ساتھ دا بھی محتاج ہے وہ ایسا مولانا وہ کھاندا کچھ نہیں یہ ایسا مولانا ہے چھڑدا ہی کچھ نہیں جدو اینا فرق ہوئے گا تو برابری کتوں ہو گئی اس واسطے من لو اسی شرک فی صفات بھی نہیں مانتے اسی شرک فی صفات بھی نہیں مانتے نالے علامہ وحید الزمان لغات الحدیث کے اندر پتہ کی لکھتے ہیں کہندے نے حضرت امیر معاویہ سخی داتا تھے لغات الحدیث وہ کہندے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی داتا تھے حضرت امیر معاویہ نو داتا کہنا توحید لاہور والے نو کہنا شرک ایدی بنتے کر کے دو یہ حال ہے ساڑھے دوست و احباب دا ذرا سوچو اس گل میں اس سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا چونکہ افطاری دا وقت بالکل قریب ہے میں اپنے گفتگو نو اتنی سمیٹا گا بس میں تو انہیں دسے ہوں شرک فی العبادت شرک فی الذات شرک فی الصفات شرک فی الصفات دیاں اور بھی مثالاں نے لیکن دین دا ٹائم دے دامن چ گنجائش نہیں تے اے دا مطلب ہے اسی تینے قسم دا شرک کرتے نہیں تے جے ہن بھی لوگ کسے نوں مشرک کہن انہاں دا حق بن کیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی 1400 سال پہلے فرمایا سی تفسیر ابن کثیر مسند ابو یعلا موصلی کی بھی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ بن یمان فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک ٹبر دے بارے مینوں ایک ٹبر کولوں تواڈے بارے بڑا خطرہ ہے وہ قرآن بڑا پڑھے گا کان رداؤہ الاسلام اسلام دا نام بڑا لے گا اور نہ بچاؤنا ہو دا اسلام بن جائے گا پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ خود کو اسلام دی دولت چھین لے گا کھچ لے گا وہ گوانڈیاں نہ لڑے گا یا رسول اللہ جدو گوانڈیاں نہ لڑے گا تے بیس کی بنائے گا فرمایا بیس بنائے گا شرک والی تسی مشرک ہو گئے ہو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ ذرا ونڈ کر دیو پھر وہ جنہاں نو مشرک کہن گے وہ واقعی مشرک ہون گے فرمایا نہیں بل رامی جنہاں نو مشرک آکھیا جائے گا وہ تے مشرک نہیں ہون گے اے شرک دا غلط فتوی لون دی وجہ نال خود مشرک ٹھہرن گے فتوی کنا تے لگدا شرک دا ساڈے تے لوندا کون ہے پھر مشرک اسی ہوئے کہ وہ میرے نبی دے حدیث کے مطابق بس انہاں لفظاں تے اکتفا کردا اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا سب تامن ناصر ہوئے انشاءاللہ پھر کدی پروگرام ہویا رات دا تے پھر تہاڈے سارے لوگ انشاءاللہ پورے کراں گے آخر دعوانا الحمدللہ